فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم کا رکوع نمبر 5 آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 34 تک یہ آیات زیر درس ہوں گی۔ ارشاد باری تعالی ہے اللہ الذی خلق السماوات، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل من السماء ماء اور نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو، رزقا لکم جو تمہارے لیے رزق، وسخر لکم الفلک اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامری تاکہ وہ چلیں دریا میں، بامری اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور تابع کر دیا، مسخر کر دیا تمہارے لیے نہروں کو۔ اللہ تبارک و تعالی خالق ہیں، مالک ہیں۔ اس بات کا یقین اور اس بات کا اعتراف جیسے مسلمانوں کو ہے ویسے غیر مسلموں کو بھی ہے۔ غیر مسلم بھی اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مالک بھی مانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے نا کہ جب ان سے پوچھا جاتا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب ان سے سوال کیا جاتا کہ بتاؤ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، تو وہ جواب دیتے اللہ نے۔ تو خالق وہ بھی مانتے تھے، مالک بھی مانتے تھے، لیکن عبادت کے معاملے میں اس کے ساتھ بتوں کو شریک کر دیتے تھے، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر پھر وہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ جو بت ہیں یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ حبل ہے، یہ فلاں فلاں بت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت ان پر تقسیم کر دی ہے۔ تو جیسے اللہ مشکل حل کرتے ہیں، جیسے اللہ حاجت روا ہیں، ویسے یہ بھی اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہماری حاجتوں کو دور کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن یوں سمجھ لیں کہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ مسلمان میں اور مشرک میں یہ فرق ہے، مشرک بھی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کو خالق بھی مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کو خالق بھی مانتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ مسلمان اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، جبکہ وہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے، وہ شریک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی وہ بھی برحق ہے، لیکن یہ جو بت ہیں یا یہ اللہ کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں یہ بھی ہیں، ان کو بھی وہ مانتے تھے۔ تو فرمایا اللہ الذی خلق السماوات، آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی خلقت کے بارے میں قرآن پاک میں 2-3 الفاظ ارشاد فرمائے۔ کہیں پہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات، کہیں پہ ہے بدیع السماوات، کہیں پہ ہے فاطر السماوات۔ یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے ایک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے خالق ہیں بغیر مادہ کے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی مادہ بھی نہیں تھا۔ ایک تو نہ کہ کسی انجینئر کے پاس، کسی کے پاس کوئی مادہ ہو تو اس مادے سے پھر وہ چیز وجود میں لائے، بلکہ اللہ ایسے خالق ہیں جو عدم سے جس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا، جس کا مادہ بھی نہیں تھا۔ اور اللہ ایسے خالق ہیں کہ جس نے مادہ سے پھر انسان کو زمین بن چکی تھی، زمین پیدا ہو چکی تھی، زمین مادہ ہے، مٹی ہے، پھر اس سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو وہ خالق بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور آسمان سے پانی نازل کیا، کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سبزیاں،
پھل نباتات پودے، یہ چیز پانی کے ذریعے سے اللہ ان کو نکالیں۔ رزق لکم، جو تمہارے لیے رزق کا باعث بنے۔ وسخر لکم الفلک، وہ ذات وہ ہے جس نے کشتیوں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ لتجری فی البحر بامری، کہ وہ دریاؤں میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ وسخر لکم الانہار، وہ ذات وہ ہے جس نے نہروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اللہ اپنی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ میری نعمتیں دیکھیں۔ وسخر لکم الشمس، وہ اللہ وہ ہے جس نے تابع کر دیا تمہارے لیے سورج کو، مسخر کر دیا تمہارے لیے سورج کو، والقمر، اور چاند کو، دائبین، یہ چل رہے ہیں اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ سورج، چاند، زمین، آسمان، یہ سب انسان کی خدمت پر معمور کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ نظام کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، تم رات کو آرام کرتے ہو، دن کو کام کرتے ہو، یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ سورج بھی تمہارے لیے، زمین بھی تمہارے لیے، چاند بھی تمہارے لیے، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ اے انسان تو اپنے رب کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، باقی سب چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہماری خدمت کے لیے بنایا۔ وہ ساری نعمتیں جس کو ہمیں ان کو استعمال کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا کہ ان کو انسان استعمال کریں گے، لیکن ایک انسان کو بنایا اس وجہ سے کہ انسان میری عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جنوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی عبادت کرنا۔ سورج چل رہا ہے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے یہ سورج عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے جا کے جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ سے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ طلوع ہونے کی اجازت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں اجازت ہے۔ سورج پھر طلوع ہو جاتا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جب سورج اجازت مانگنے کے لیے جائے گا، کہے گا یا باری تعالیٰ آج طلوع ہونے کی اجازت ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ آج طلوع ہونے کی تو اجازت ہے، لیکن آج اپنی چال بدل ڈال۔ روز تو مشرق سے طلوع ہوتا تھا، آج مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جا، اور وہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند، لوگ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوں گے کہ سورج مغرب سے نکل آئے گا، دوپہر تک آئے گا، پھر واپس، پھر دابت الارض نکلے گا، جانور نکلے گا، صفا پہاڑی پھٹے گی، صفا پہاڑی سے جانور نکلے گا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل کے اندر کیا ہے۔ تکلم الناس، وہ لوگوں سے بات کرے گا، وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، لوگ جانور کی بات پر ایمان لے آئیں گے، یقین کر لیں گے۔ انسان قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، انسان کی بات پہ تو یقین نہیں کرتا، لیکن جانور کی بات پہ یقین کر لیں گے، حیوان کی بات پہ یقین کر لیں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جسم تو انسانوں جیسے ہوں گے لیکن دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے لوگوں کے۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے قرب قیامت میں لوگوں کے جو جسم ہیں، شکل و صورت وہ تو انسانوں جیسے ہوگی، لیکن جو ان کے دل ہیں وہ بھیڑیوں جیسے ہوں گے۔ تو جب وہ دابت الارض نکلے گا، وہ بھی قیامت کی نشانی ہے، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت توبہ کا، جو پہلے سے توبہ طائب تھا اس کے اعمال مقبول ہوتے رہیں گے، لیکن جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کی، اس کے کوئی اعمال کام نہیں آئیں گے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ اللہ وہ ہے جو تمہیں عطا کرتا ہے ہر وہ چیز جو تم اس سے مانگتے ہو۔ مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ عطا کرتا ہے تم کو ہر وہ چیز، ما سألتموه، جو تم اس سے سوال کرتے ہو۔ تمہاری دعائیں، ضروری نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ فوراً نقدی ہماری دعا قبول ہو۔ دعا کی قبولیت کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دعا مانگتے ہیں یہ یقین رکھ کے مانگیں کہ اللہ ہماری دعا قبول کرنے والے ہیں، ہماری دعا کو سننے والے ہیں۔ اور جو بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، پھر قبولیت دعا میں تین چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے اللہ بعین ہی وہی چیز اس کو عطا کر دیں، یا پھر ایسے ہوتا ہے جو چیز بندہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، وہ چیز اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، اللہ اس کے متبادل کوئی اور چیز اس کو دے دیتے ہیں۔ جو وہ دعا کر رہا ہوتا ہے بعین ہی وہی چیز اس کو نہیں ملتی،
اس کے متبادل اللہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر اس کی دعا کا ثمرہ نہیں ملتا تو حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے کل قیامت کے دن وہ دعائیں جو انسان نے دنیا کے اندر مانگی ہوں گی، مسلمان نے مانگی ہوں گی دعائیں، ان کا ذخیرہ اکٹھا ہوگا، ان کا ثمرہ کل قیامت کے دن اکٹھا ہوگا۔ جب اس کو دنیا میں مانگی جانے والی دعاؤں کا ثمرہ کل قیامت کے دن ملے گا تو وہ کہے گا کہ بھی یہ مجھے جو انعام مل رہے ہیں، یہ جو میرا اکرام ہو رہا ہے، یہ کس بدلے میں ہو رہا ہے، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، میرے کون سے عمل کی وجہ سے ہو رہا؟ تو حکم ہوگا اے میرے بندے، تمہاری وہ دعائیں جو تم دنیا میں مانگتے تھے، میں نے تمہیں تمہاری دعائیں کے بدلے میں تمہیں وہ چیزیں نہیں دی جو تم مانگ رہے تھے، حکمت کے خلاف، مصلحت کے خلاف تھیں، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں تھیں، میں تمہاری ان دعاؤں کو اکٹھا کرتا رہا، ذخیرہ بناتا رہا، آج ان دعاؤں کے بدلے میں تمہارا انعام و اکرام کیا جا رہا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ خواہش کرے گا، اس وقت تمنا کرے گا اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، مجھے آج مل جاتا اس کا ثمرہ۔ وہ اس وقت کہے گا کہ دنیا میں جو کچھ بھی مانگتا تھا، رو رو کر مانگتا تھا، وہ میری کوئی قبول نہ ہوتی، میں اس کا ثمرہ آج لیتا، کیونکہ اس وقت ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش آج مجھے تمام ان دعاؤں کا ثمرہ مل جاتا جو دنیا میں نے مانگی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسی نعمتیں ہمیں دی ہیں، خالی یہ جو آنکھ ہے نا، آنکھ کی پتلی کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ جو پردہ لگایا ہے، اگر بندہ اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس یہ پردہ نہیں ہے۔ ایک ایسا مریض ہے جس کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتفاقاً اس کا یہ پردہ پھٹ گیا کسی وجہ سے، اب وہ ساری رات اس بیچارے کو نیند نہیں آتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ ململ کا کپڑا لے کر وہ گرد و غبار کو اڑاتا رہتا اپنے اس پتلی سے، اپنی آنکھ سے۔ یہ جو اللہ نے پردہ لگایا ہے یہ ہماری آنکھ کی حفاظت کے لیے، گرد و غبار آتی ہے، ہم ایسے پلک جھپکتے ہیں، آنکھ صاف ہو جاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہم تو سو نہ پائیں، ہمیں تو نیند بھی نہ آئے۔ چلو یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہاں، تھوک کو دیکھ لیں، تھوک یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس بندے سے پوچھیں جس کو تھوک نہیں آتی۔ ایک بندے کے بارے میں ایک مجلس کے اندر قصہ چل رہا تھا کہ اس نے باہر کے ملک سے پتہ نہیں کتنے کروڑ لگا کر صرف اور صرف فیزیکل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ آپریشن کروا کے اپنی تھوک پیدا کروائی کہ میرے اندر تھوک نہیں ہے۔ اتنا پیسہ لگا کے یہ ہم جس کو نعمت ہی نہیں سمجھتے، فضول سمجھتے ہیں، یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جس سے اللہ یہ نعمت چھین لے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا، کل قیامت کے دن پھر ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے پوچھیں تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر اللہ پوچھیں میں نے درختوں کا سایہ تمہارے لیے نعمت بنایا تھا، ٹھنڈا پانی تمہارے لیے نعمت بنایا تھا، تم بتاؤ تم نے اس کا حق ادا کتنا کیا ہے، تم نے نعمت کی قدردانی کتنی کی ہے۔ اگر اللہ اپنی عطا کردہ نعمتوں پر حساب و کتاب لینے پر آ جائیں تو انسان حساب و کتاب دے نہیں سکتا۔ اللہ کے سامنے انسان عدل کے دائرے میں ٹھہر نہیں سکتا کہ بھی یا اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں نے تو اس کا حق ادا کیا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا عدل مانگنے کی بجائے اللہ سے اللہ کا فضل مانگے۔ سلطان بہو رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نا، جے عدل کریں تو تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تو بخشے جامن میں جے منہ کالے۔ بس اگر امید ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے، وگرنہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں۔ ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان البتہ بڑا ہی ناشکر ہے، بڑا ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اسی آیات سے متعلق وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ کفار۔ آیت نمبر 34 کا جو آخری جز ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی